قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کہ زمین ہلائی جائے گی اپنے زلزلے کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین میں جو بھی انسان ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین کے کچھ راز بھی ہیں زمین کے سینے میں، وہ بھی زمین اگل دے گی، بیان کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو زمین کو کیا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی کہ میرے سینے پر کس نے کیا 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 ہے۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اس روز انسان ہو جائیں گے اشتاتاً، گروہ گروہ، انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اصحاب الیمین، مقربین، اصحاب الشمال، سورہ واقعہ میں تفصیل آ گئی۔ اس روز انسان ہو جائیں گے گروہ گروہ، کیوں؟ لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، یہ ہیں تمہاری نیکیاں، یہ ہیں تمہاری بدیاں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر، چونٹی کا وہ بچہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہے ذرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی شر کیا، برائی کی، وہ اس کو دیکھے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے اس شر کو مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ سوار ان کو لے کر آتے ہیں کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے، اور گھوڑا اپنے سوار کا خوب ساتھ دیتا ہے، بھاگتا ہے ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، اور پھر نکالنے والے آگ اپنے سموں کو پتھروں پر مارتے ہوئے۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر غارت گری کرنے والے صبح کے وقت، صبح کا آخری وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، اسی وقت عام طور پر آتے تھے لوٹ مار کرنے والے عرب میں، اور آ کر ایک دم لوٹ مار کرتے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اٹھانے والے گرد و غبار۔ فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور گھس جانے والے لشکروں میں۔ گھوڑا جانتا ہے کہ اگر میں دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا اپنے مالک کے ساتھ، تو جہاں مالک کی جان خطرے میں ہے مجھے بھی کوئی تیر لگ سکتا ہے، مجھے بھی کوئی تلوار لگ سکتی ہے، لیکن گھوڑا پھر بھی اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے گھس جانے والے لشکروں میں۔ ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑا کتنا وفادار ہے۔ تم گھوڑے کے خالق نہیں ہو، نہ تم نے گھوڑے کے لیے چارہ پیدا کیا ہے، تم نے صرف گھوڑے تک چارہ پہنچایا ہے، اس کی کچھ خدمت کی ہے۔ گھوڑا کتنا وفادار ہے۔ ارے ناشکرو، تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری خوراک بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن تم کتنے اپنے رب کے ناشکرے ہو۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، مال کا عاشق ہے، مال کے پیچھے مرتا ہے، مال کے پیچھے سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے
جبکہ کریدا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہے، کریت کی قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جانچا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ نیتیں کیا ہیں اعمال کے پیچھے، نیتیں بھی جانچی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک اس روز ان کا رب ان کے معاملے سے پوری طرح سے باخبر ہوگا۔ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی۔ ملکاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کے نام ہیں، الواقعہ، الحاقہ، القاریہ۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے، گریوٹی ختم ہو جائے گی، کش ثقل نہیں رہے گی، اور لوگ بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح فضا میں تیر رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ اون جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے، کوٹ کوٹ کے اون میں سے موئسچر نکال دیتے ہیں اور وہ پھر بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، اسی طرح سے پہاڑ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ کہ جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے۔ بڑی تدریج چل رہی ہے سورہ زلزال سے لے کر یہاں تک۔ سورہ زلزال میں فرمایا کہ اعمال دکھا دیے جائیں گے، ابھی سارے صرف اعمال دکھائے جا رہے ہیں۔ سورہ عادیات میں فرمایا کہ سینوں میں جو نیتیں ان کو بھی جانچا جائے گا، اب اعمال کے پیچھے نیتیں دیکھی جائیں گی۔ تو جس عمال کے پیچھے حسن نیت ہوگی اس عمل میں وزن ہوگا، اور جس عمل کے پیچھے اچھی نیت نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا۔ تو نیت کے بعد اب وزن کیا جائے گا۔ تو جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جس میں وہ خوش و خرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کیے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ قبر کی مٹی ہی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ہوس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہوس سے، لالچ سے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں کاش تم اس یقینی علم کو جان لیتے۔ وہ یقینی علم کیا ہے؟ لتربن الجحیم، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اگر تم غافل رہے اور غفلت سے نہ نکلے، توبہ نہ کی، تو غفلت کا انجام کیا ہوگا؟ لتربن الجحیم، کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لتربنها عین الیقین، اور پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی بس میں ہیں کہ جس پر فائرنگ ہو گئی اور آپ کو اللہ نے بچا لیا، اب جو آپ کا تاثر ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حق الیقین، آپ خود اس میں سے گزرے ہیں، پریشانی میں سے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بس پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو جو یقین ملے گا وہ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کا تاثر بھی کافی ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوگا کہ جو بس میں اس مصیبت میں سے گزر کے بچا ہے۔ اور جس نے صرف سنا ہے اسے علم الیقین ہوگا، اس کا تاثر اور کم ہوگا۔ تو سب سے کم یقین علم الیقین، اس سے آگے عین الیقین، اس سے آگے حق الیقین۔ تو فرمایا کہ پھر تو تم دیکھ لو گے اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں، کہ میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی تھیں، تم نے وہ نعمتیں استعمال کر کے میرا کہنا مانا کہ نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ نے ہمیں ہلا دیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہے۔ دیکھ لو زمانہ بہترین گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تاریخ دیکھ لو، زمانہ کیا کہہ رہا ہے۔ انسانوں کی اکثریت دنیا میں آئی، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھی، خسارے کا سودا کر گئی۔ ہاں، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو چار کام کریں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے کام کریں، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر حق کا پرچار کریں، وتواصوا بالصبر، اور جب بھی حق کا پرچار کرو گے لوگوں کو برا لگے گا، لازماً مخالفت ہوگی، طنز ہوں گے، تشدد ہوگا۔ وتواصوا بالصبر، تو پھر وہ صبر کا پرچار کریں، ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چار کام میں سے کوئی تین کام بھی کیے تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو یہ چار کام کریں گے انہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے گی، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے چلو اعلیٰ کامیابی نہ ملے، چھوٹی کامیابی مل جائے، ہم دو کام کر لیتے ہیں۔ یہاں تو فرمایا کہ سارے انسان فیل ہیں، کامیاب وہ ہیں جو چار کام کریں۔ اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورت کی تفسیر پر پورا منتخب نصاب ایک ڈیولپ کیا، اللہ انہیں اجر دے۔ کتاب کی کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دروس بھی ان کے موجود ہیں۔ قرآن مجید سے واضح کیا کہ ایمان نجات کی پہلی شرط قرآن رہنمائی کیا دیتا ہے، اعمال صالحہ کے بارے میں قرآن کی ہدایت کیا ہے، تواصی بالحق کے بارے میں قرآن کی ہدایت کیا ہے، تواصی بالصبر سے قرآن میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت بربادی ہے ہر طعنہ دینے والے کے لیے اور عیب چننے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے کہ مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہی اس کو باقی رکھے گا۔ مال ہے تو میرے تمام وسائل فراہم ہوتے رہیں گے، مال نہیں ہے تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ مال ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام چلتا رہے گا، مال نہیں ہے تو لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ تو سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، اس کا مال اس کو باقی رکھے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ وہ رون دینے والی شے، پیس دینے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو کہ براہ راست جھانکتی ہے، اثر کرتی ہے انسان کے دلوں پر۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر مون دی جائے گی، بند کر دی جائے گی۔ فی امد ممددہ، اور وہ ہوں گے اونچے اونچے ستونوں میں۔ آگ کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے کہ اونچے اونچے ستون۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انسانوں کی اکثریت مال کو کامیابی کا معیار سمجھتی ہے۔ اللہ نے سورہ تکاثر میں بھی اس معیار کی نفی کی، اور سورہ ہمزہ میں بھی مال کو کامیابی کا معیار سمجھنے کی نفی کی۔ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وہ درمیان میں سورۃ العصر میں بتا دیا۔ ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرو، اور جب کوئی مشکل اس راہ میں آئے تو ڈٹ جاؤ اور صبر کرو۔ یہ جو شخص یہ چار کام کرے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری 10 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ اکثر و بیشتر سیرت النبی سے بحث کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی عام الفیل میں، واقعہ فیل کے 50 دن بعد۔ وہ واقعہ فیل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل اور سورہ قریش میں اس کو بیان کیا۔
ابراہا یمن کا حکمران تھا، چاہتا تھا کہ یمن سے لے کے شام تک کی تجارت کی اجارہ داری ہمارے پاس آ جائے، اور وہ اس وقت اجارہ داری قریش کے پاس تھی۔ کیوں تھی؟ قریش پورے عرب کے مذہبی امام تھے، خانہ کعبہ لوگوں کا ایک مرکز تھا، مذہبی مرکز تھا، لوگ خانہ کعبہ میں عمرہ حج کے لیے آتے تھے اور قریش کو اپنا مذہبی امام سمجھتے تھے، بت پرست سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے متولی بھی ہیں۔ تو اس نے محسوس کیا کہ جب تک مکے میں خانہ کعبہ ہے اس وقت تک کسی اور کی اس تجارتی شاہراہ پر اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی، بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ میں حج اور عمرے کا مرکز یمن میں بنا دوں تاکہ لوگ یہاں آئیں، ہمیں مذہبی چودراہٹ حاصل ہو جائے پورے عرب کی، اور پھر ہمارے قافلے وہ پھر تجارتی قافلے تجارت کریں یمن سے لے کے اور شام تک۔ اس نے الکریس کے نام سے ایک نام نہاد عبادت گاہ بنا دی یمن میں، اعلان کیا کہ آئندہ سال سے حج اور عمرہ الکلیس میں ہوگا، لیکن کوئی شخص بھی اس کی دعوت پر وہاں پر نہیں گیا۔ اس کو شدید غصہ آیا، اس نے کہا جب تک میں خانہ کعبہ کو شہید نہ کر دوں میرا الکلیس کا پروجیکٹ ہی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ بدبخت 60,000 کا لشکر لے کر گیا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے مذموم ارادے سے، ساتھ اس کے 13 ہاتھی بھی تھے۔ پہلا موقع تھا کہ کسی لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے، اور وہ لشکر مشہور ہو گیا اصحاب الفیل کے نام سے۔ عرفات کا میدان سے گزر گیا، مزدلفہ سے گزر گیا، ابھی منی کی وادی میں اس نے داخل ہونا تھا کہ وادی میسر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ عرب کہتے ہیں ہم نے ویسے پرندے سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، انہوں نے کنکریاں برسائیں اس لشکر پر۔ کنکری جسم کے حصے پر پڑتی تھی وہ حصہ پھٹ جاتا تھا، اور ایسے زہریلے اثرات تھے کہ ایک دم وہاں سے جو ہے وہ گندگی نکلنا شروع ہو جاتی تھی، پیپ نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ حصہ ایک دم نرم پڑ جاتا تھا، اور شدید تکلیف سے لوگ چلاتے تھے۔ جب کنکریاں پڑی ہاتھیوں کے جسم پر، ہاتھی بلبلائے اور اس کے بعد الٹا دوڑے اپنے ہی لشکر پر، لشکر کو رون دیا۔ اس طریقے پر وہ لشکر ان کنکریوں سے تباہ ہوا۔ ابراہا بھاگتا ہوا واپس یمن تک پہنچ گیا، یمن کے پاس جا کے وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، جہنم واصل ہوا۔ اللہ نے ابراہا کو یہ سزا کیوں دی؟ تاکہ قریش ان کی تجارت محفوظ رہے۔ کتنا بڑا اللہ کا قریش پر احسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی پوری سازش کو ناکامی میں نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ ان کے اوپر پھینکتے تھے کنکر سنگ گل کے مٹی کے۔ بعض لوگوں نے تفسیر کی کہ نہیں یہ قریش نے پتھراؤ کیا تھا، یہ قریش کا ذکر ہے، معجزے کا انکار کیا بعض لوگوں نے، اللہ انہیں معاف کرے، اچھے لوگ ہیں لیکن انکار کر دیا۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ پتھر نہیں تھے، قریش نے پتھراؤ نہیں کیا، یہ سنگ گل کی کنکریاں تھی، سجیل، فارسی میں سنگ گل، عربی میں سجیل، یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، پتھر نہیں تھے۔ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کو مارتے تھے کنکریاں سنگ گل کی، مٹی کی کنکریاں۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، جسم کے جس حصے پر وہ کنکری پڑتی جسم کا حصہ گل جاتا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگلی صورت میں اس کا جواب ہے۔ فرمایا لإلاف قریش، قریش کو فائدہ دینے کے لیے، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سردیوں اور گرمی کے سفر کے لیے۔ وہ گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، علاقہ ٹھنڈا ہے، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف، علاقہ گرم ہے۔ ان کی تجارت بڑی کامیاب جا رہی تھی، جہاں سے قافلہ گزرتا لوگ خدمت کرتے، لوگ ان کے قافلوں کی حفاظت کرتے، ہمارے مذہبی متولی۔ فرمایا قریش کو فائدہ دینے کے لیے ان کے سردی اور گرمی کے سفر کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے انہیں کتنے بڑے خطرے سے بچایا ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امن دیا۔ سورۃ الماعون، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا کردار، تاکہ اللہ کے رسول کے کردار کی عظمت ظاہر ہو۔ ایک فریق مخالف ہے، اس کیمپ میں دیکھو کیسے لوگ ہیں، اور ایک اللہ کے رسول ہیں، دیکھو ان کا کردار کس بلندی پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، ارے وہی تو ہے جو بدلے کو جھٹلانے والا ہے، آخرت کو جھٹلانے والا ہے، وہی تو ہے جو ایسے پس کردار کا حامل ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کا کردار انتہائی گھٹیا اور پست ہوتا ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی۔ بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف جمعے کے دن، بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف عید کے دن۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا تھا، بچہ مجھے دیکھ کے رو رہا تھا۔ بچہ کیوں نہ روئے؟ حیران تھا کہ میرے ابا کو ہوا کیا آج، پہلے کبھی نہیں دیکھا گمسم کھڑے ہوں اس طرح سے، آج گمسم کھڑے میں ہاتھ باندھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر سارا سال تم نماز پڑھو گے تو کیوں روئے گا وہ؟ دیکھے گا کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے سال میں ایک دن نماز پڑھنی ہے تو بچہ تو پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا میرے بابا کو کہ بابا اس طرح سے بیچارہ کھڑا ہے، بت بنا ہوا۔ فرمایا ہلاکت بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، جو عام مانگے کی چیزیں ہیں ان سے بھی روکتے ہیں۔ پڑوسی آپ کے پاس آ گیا کہ کیا کریں، خیال نہیں کیا، گھر میں چینی نہیں ہے، تھوڑی سی چینی دے دیجئے، چائے بنانی ہے، اب جو ہے انسان نہیں دے رہا، بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ وہ جی استری خراب ہو گئی، ذرا دے دیجئے، کپڑے استری کرنے، صبح ہی صبح استری چلائی نہیں چل رہی، نہیں دے رہے، تو کم از کم پڑوس کے بڑے حقوق ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عام مانگے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس صورت کا بھی پس منظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سیدنا عبداللہ جن کا لقب تھا طیب، وہ پہلے فوت ہو گئے، اور دوسرے تھے سیدنا طاہر جو کہ بعد میں فوت ہوئے۔ جب دوسرے بیٹے فوت ہوئے ہیں، ابو لہب آپ کے پڑوس میں تھا، وہ بڑا خوش ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بدبخت صبح نکلا اور مکے کی گلیوں میں خوشی سے دوڑا، وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد۔ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نرینہ اب نہیں رہی، لہٰذا اب یہ بے نام و نشان رہ گئی، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، کئی بھلائیاں عطا کی ہیں۔ قرآن دیا آپ کو، کتنی بڑی بھلائی، اور ایسی محبت کرنے والی امت دی، صحابہ کرام دیے، جانثار ساتھی دیے، اور مکمل دین دیا، خلافت کا نظام دیا، اور بہترین اخلاق دیا، بہترین اخلاق کی تعلیمات دی، بڑا متوازن اللہ نے پورا شریعت کا نظام دیا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور کوثر سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے جو میدان حشر میں بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب کریں گے، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے،
جس کے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جس میں کنکر موتیوں کی طرح ہے، جس سے پینے والے برتن ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سراب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب جب نعمت دلے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر اللہ کا کیسے ادا کریں؟ فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ رب کے لیے نماز پڑھو اور انسانوں کی مدد کے لیے قربانی پیش کرو، گوشت غریبوں تک بھی پہنچے۔ عید الفطر کے دن آپ دونوں کام کرتے ہیں، پہلے فطرہ دیتے ہیں غریبوں کی مدد، اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کے 2 نفل ہو جاتے ہیں عید الفطر میں۔ عید الاضحیٰ کے دن ترتیب برعکس ہو جاتی ہے، پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں شکرانے کی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر تو قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ آپ کے بے شمار جانثار پیدا ہوں گے جو آپ سے محبت کریں گے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ لوگ زندگی بھر قیامت تک ابو لہب کو گالیاں دیتے رہیں گے، لعن طعن کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير